بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ریاض احمد راجپوت چینل ویلفیئر فار خدیجت کے ساتھ حاضر ہوں. فلسطین کی جنگ نے جہاں بہت ساری چیزوں کا آشکار کیا، واضح کیا، وہاں ایک چیز جو میرے ایک سوچ میں آئی ہے، وہ چیز میں آپ کو وضاحت کرنا چاہتا ہوں جو اس جنگ نے ظاہر کیا ہے. یہودیوں نے پاکستان کے اندر جو اپنے ایجنٹ جو 20 سال سے 25 سال سے آ رہے ہیں، ان ایجنٹ اپنے یہودی نما مسلمانوں کے ذریعے جو کام کیے تھے وہ ظاہر ہونا شروع ہو گئے. ان پر مثال کے طور پر انہوں نے 10ویں کی جماعت جو تھی، 9ویں 10ویں کی، اور وہ آیات قرآن کی جس پر یہودیوں کو لعنت کی گئی ہے وہ آیت نکالی گئیں، اور جہاد کے بارے میں جتنی اسلامیات میں 9ویں 10ویں کی اسلامیات میں تھی وہ آیات جہاد کے بارے میں نکالی گئیں. اور یعنی ایک جس جیسے یہودی کہتے رہے تو یہ ہمارے حکمران یہودی نما مسلمان، یعنی یہودیوں جیسے جو ہمارے یہودیوں کے ایجنٹ حکمران تھے، وہ ان کے کہنے کے اوپر وہ سب کام کرتے رہے. لیکن آج وہ جو قرآن نے لعنت بھیجی ہے کہ یہ انبیاء کے قاتل ہیں، یہ بنی اسرائیل والے نبیوں کے قاتل ہیں، یہ انسانیت کے اوپر ایک بدنما دھبا ہیں، داغ ہیں، اور یہ ان کی کرتوتوں کو جو ظاہر کیا ہے، ان کی بے حیا قوم ہے. جس طرح آج ہمارے حکمران سیاستدان، بے ایمان سیاستدان، یہودی نما مسلمان جو یہودیوں جیسے ایسے بدتر جو ہمارے منافق حکمران جو ہیں، جو سیاستدان ہیں، ان کو ظاہر کر دیا فلسطین کی جنگ نے. اور آج جو ہے پوری دنیا لعنت ڈال رہی ہے اسرائیل کے اوپر. ہر مذہب کے لوگ اگر نہیں ڈال رہے تو ہمارے بے ایمان یہودی نما سیاستدان نہیں لعنت ڈال رہے یہودیوں کے اوپر، اور ہر دنیا ورنہ جو ہے ان پر لعنت بھیج رہی ہے. اور یہ جو جہاد کا ایک نعرہ پوری دنیا کے اندر تحریکیں جو اسلامی تحریکیں ہیں، جو مسلمان کے معاشرے کے اندر قرآن کی آیات جو ہے وہ سوشل میڈیا پر جہاد کی جو ہے وہ آیات گونج رہی ہیں، اور کسی کو جرأت نہیں ہے، اب کوئی حکومت ہو، کوئی جو ہو، کسی کو جرأت نہیں ہے کہ وہ ان کو جو ہے وہ ختم کرے یا ان کی آواز کو دبائے، جہاد کی آواز کو دبائے. یعنی پورے امت کے اندر، دنیا کے مسلمانوں کے اندر، جس کے اندر ایمان کی رتی بھی ہے، وہ تمام جماعتیں جو ہیں وہ مذہبی جماعتیں آج جہاد کا اعلان کر رہی ہیں، اور وہ اعلان جہاد کی بات اور جہاد کی آیات پڑھ رہی ہیں، اور مسلمانوں کو یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، میرے نبی کو قرآن میں فرمایا گیا کہ اے نبی مومنوں کو جہاد کے لیے ابھاریے. تو آج جو ہے تمام امت کے عام لوگ جو ہے، عوام بھی جو ہے وہ ابھار رہی ہے مسلمانوں کو انشاءاللہ، جس کے اندر ایمان کی رتی ہے، اور جو بے حس ہو چکے ہیں، جو جن کا ایمان خارج ہو چکا ہے. تو ایسے مسلمان جو ہیں وہ تو جیسے حکمرانوں کی حالت ہو چکی ہے. یعنی وہ حدیث ہے کہ یہ عام تو لوگ یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ جیسے حکمران ویسی عوام، جیسے عوام ویسی حکمران، لیکن نہیں، حقیقت یہ ہے کہ جیسی حکمران ہوں گے ویسی عوام ہو جائے گی. یہ حدیث کی وضاحت کچھ اس طرح ہے. باقی یہ مقولہ ہے، عربی کا مقولہ ہے کہ جیسے حکمران ہوں گے ویسے، جیسی عوام ہوگی ویسے حکمران آئیں گے. تو یہ ایک عربی مقولہ ہے. تو جتنا حقیقت یہ ہے کہ نبی نے فرمایا کہ حکمران جو ہیں وہ آسمان ہیں اور عوام جو ہے زمین ہے.
یعنی اس میں یہ اس سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ جیسے آسمان ہوگا ویسے زمین ہو جاتی ہے. اگر آسمان کے اوپر دھوپ سخت گرمی ہو تپش مارتا ہوا سورج ہو تو زمین بھی جو ہے وہ گرم ہو جاتی ہے. اگر آسمان کے اوپر ٹھنڈی ہوا اور بادل ہوں اوپر آسمان کے اوپر تو پھر نیچے زمین بھی جو ہے وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے. تو یہ ایک جو ہے وہ لیکن آیات جو ہے میں سے جو ہے کہ وہ یہ ہے کہ آیت اس طرح سب مفہوم بنتا ہے, اللہ کبھی بے شمار فرمائے کہ جیسے تمہارے اعمال آسمان پہ جائیں گے. قرآن کیا کہتا ہے؟ جیسے تمہارے آسمان کے اوپر تمہارے اعمال جائیں گے ویسے آسمان سے اللہ کے فیصلے آئیں گے. تو میں اکثر یہ دعا کیا کرتا ہوں کہ یا اللہ ہمارے اعمال جیسے بھی ہوں, ہمیں اور کسی ذرائع سے اگر سزا دینی ہو تو دے دے, لیکن حکمرانوں کے ذریعے جو ہے سزا نہ دینا مسلمانوں کو, یا مطلب ہمارے اعمال کی وجہ سے جو ہے وہ حکمرانوں کے ذریعے سزا نہ دینا, کیوں اس سے اسلام کمزور ہوگا, اس سے مسلمان کمزور ہوں گے. بے ایمان قسم کے نواز شریف ہو, زرداری ہو یا اور یہودی ایجنٹ حکمران آ جائیں تو یہ جو ہے اللہ ان سے ہمیں بچا لینا. اور کیونکہ عوام جو ان کے ساتھ چل وہ بھی گمراہ چکی ہے. وہ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں ایک شخص سے بات کر رہا تھا, وہ تو اس سے میں نے کہا اگر نواز شریف مرزئی ہو جائے گا, قادیانی ہو جائے گا تو تم بھی مرزئی اور قادیانی ہو جاؤ گے. تو اس نے کہا ہم بھی ہو جائیں گے. تو یہ ایسے لوگ جو میں نے کہا وہ کافر ہو نہ ہو نواز شریف, لیکن میں نے کہا تم کافر ہو چکے ہو, تم اس لفظ کہنے کے اوپر تم کافر ہو چکے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کی بجائے مسلمانوں کی بجائے تم ایک ایسے شخص جو یہودیوں کا ایجنٹ ہے اس کے لیے اتنا میں نے کہا مر رہے ہو.